الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے فضیلت ذکر، اور یہ عنوان ہم نے اخذ کیا ہے حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات سے۔ پہلے ہم آپ کے سامنے حضرت کا یہ ارشاد گرامی پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے نصف صدی سے زائد عرصے تک بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ دین کا فریضہ کما حقہ انجام دیا۔ اپنے تبلیغی دورے کے دوران حضرت تشریف لے گئے ہندوستان کے ایک علاقے ضلع گیا۔ وہاں پر مریدین کی تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر باللسان اور دوسری ذکر بالقلب۔ ذکر باللسان کا مطلب زبان سے ذکر کرنا، اور ذکر بالقلب کا مطلب دل سے ذکر کرنا۔ پھر فرمایا اسے ذکر بالجہر اور ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر بالجہر زبان سے اور ذکر خفی دل سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں ذکر مقبول ہیں، مگر تاثیر دل کے ذکر کی ہے، اور جو طالب صادق دل اور زبان دونوں سے ذکر کرتا ہے وہ بہت جلد مقامات طے کرتا ہے۔ پھر فرمایا ذاکر سے شیطان ہمیشہ دور رہتا ہے۔ ذاکر پر بوقت ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ذاکر کو ذکر سے جو لذت اور حلاوت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ ذاکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا ذکر مرنے کے بعد بھی قبر میں جاری رہتا ہے۔ پھر آپ نے مریدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ذکر کرو اور ہر وقت ذکر کی فکر کرو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں درجات کی بلندی۔ یہ ارشاد گرامی ہے حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ۔ اب آئیے ذرا اس پر غور کریں کہ حضرت نے اس میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اور ذکر کی دو اقسام بیان فرمائیں، ذکر باللسان اور ذکر بالقلب۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسے ذکر بالجہر اور ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو سلاسل طریقت میں ہمیں یہ دونوں ذکر ملتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام سلاسل کی تعلیمات اور ذکر کا انداز مختلف ہے، کہیں ذکر بالجہر ہے اور کہیں ذکر خفی ہے۔ جس طرح کہ نقشبندیہ سلسلے میں ذکر خفی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زبان سے ذکر نہ ہو، صرف دل سے ہو، آواز نہ آئے، بالکل خاموشی کے ساتھ اور صرف قلب کے ساتھ دل سے ذکر ہو۔ یہ طریقہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ جبکہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں ذکر بالجہر ہے، جس طرح کہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں، کیونکہ یہ چشتیت اور قادریت کا حسین سنگم ہے، اور تمام سلاسل کا فیض اس سلسلے میں یعنی سلسلہ اشرفیہ میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں ذکر خفی بھی ہے اور ذکر بالجہر بھی، اور ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے بزرگان دین یہ دونوں ذکر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ساری زندگی کرتے رہے۔
اور اس کے ذریعے انہوں نے درجات و مراتب حاصل کی۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اور میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہما، یہ دونوں حضرات تہجد کے وقت پابندی سے ساری زندگی نماز تہجد ادا فرماتے اور اس کے بعد ذکر بالجہر کرتے، اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں ذکر خفی بھی کرتے۔ اور حضرت قطب ربانی کا واقعہ مشہور ہے کہ وصال مبارک سے 6 ماہ قبل آپ نے فرما دیا تھا کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوگا، زبان بند ہو جائے گی، ایک ہاتھ ایک پیر جو ہے یہ متاثر ہوگا۔ جس دن فالج کا حملہ ہو سمجھ لینا اس سے 6 ماہ کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اس میں علاج کی ضرورت نہیں، پھر روانگی ہے، لیکن بہر صورت علاج تو کرنا ہی تھا۔ حضرت نے جیسے جیسے فرمایا اسی طرح ہوا۔ تہجد کے وقت بیدار ہوئے، ایک ہاتھ ایک پیر اور زبان متاثر ہوئی۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ جس آدمی کی زبان بند ہو وہ کیسے ذکر کرے، اور حضرت اپنی زندگی میں صحت کی صورت میں ذکر بالجہر ذکر خفی دونوں پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، زبان بند ہے لیکن قلب سے اللہ 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 کا ذکر جاری ہے۔ اچھا، ویسے کسی کو محسوس نہیں ہوا، لیکن جب ڈاکٹر کرنل شاہ کو بلایا گیا اور اس نے آ کر حضرت کا معائنہ کیا اور آلہ اس نے حضرت کے دل پر رکھا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے، تو اس نے کانوں میں لگا کر کافی دیر وہ سنتا رہا، اور اس کے بعد بہت غور سے آپ کو دیکھا، دوائیں لکھی، اور جب دوسرے کمرے میں گیا تو پھر پوچھا کہ حضرت کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ آپ جسمانی طبیب ہیں اور حضرت روحانی طبیب ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جب میں نے ان کے دل پر یہ آلہ رکھا ہے تو اللہ 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 کی آواز آ رہی، ان کے اندر روحانیت کا بہت غلبہ ہے، ان کا علاج میں کروں گا۔ لیکن حضرت نے اشارہ کیا، فرمایا کہ اب روانگی ہے، علاج کی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بالجہر اور ذکر خفی دونوں کو اپنا معمول بنایا، اور اتنا ذکر کیا کہ قلب ہی ذاکر ہو گئے، زبان سے ذکر کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ورنہ اگر کوئی عام آدمی ہو اور زبان پر فالج ہو جائے تو ظاہر ہے نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے، تو ذکر بند ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ آپ ذکر خفی اور ذکر بالجہر دونوں اپنی صحت کی صورت میں شروع سے مسلسل استقامت کے ساتھ کر رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ زبان مبارک پر اگر فالج ہوا اور زبان بولنے سے اور کچھ پڑھنے سے قاصر ہوئی، لیکن قلب مبارک مسلسل اللہ 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 یہ کر رہا۔ اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار، حضرت کا قلب جاری ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص ذکر خفی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اور ذہن کو پاک فرما دیتا ہے۔ اور یہ ملفوظ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت قطب ربانی نے فرمایا اگرچہ دونوں ذکر مقبول ہیں مگر تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ ذکر بالجہر آپ کسی مخصوص مقام پر کر سکتے ہیں، مثلا اگر آپ کا حجرہ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں، یا آپ خانقاہ میں آئے تو وہاں کر سکتے ہیں، آپ یہاں درگاہ علی اشرفیہ میں آئے، جمعرات کو اتوار کو ذکر ہوا آپ نے کر لیا۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں جگہ نہیں ہے، مثلا ہم آپ کو بتائیں کہ آپ فجر سے پہلے ذکر کریں اور جگہ ہے نہیں، کمرہ علیحدہ ہے نہیں، تو کیسے ذکر کریں گے؟ ظاہر ذکر بالجہر، گھر والے بھی سوتے سوتے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر ذکر خفی کیا جاتا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اپنے قلب پر توجہ کرتے ہوئے اس میں اللہ دل پر لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ 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 اللہ، یا پھر اللہ اللہ اللہ، مختلف اذکار ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذکر خفی یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، مثلا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ کر لیں،
فجر کے فرض ہوئے اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سو رہا ہے اور آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کسی محفل میں ہیں تو وہاں ذکر کر سکتے ہیں، سواری پہ ہیں تو وہاں ذکر کر سکتے ہیں، آفس میں ہیں تو وہاں ذکر کر سکتے ہیں، باوضو ہونا شرط، باوضو ہونا شرط ہے، اس کے علاوہ جہاں چاہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ذکر باللسان اور ذکر بالقلب، یعنی ذکر بالجہر اور ذکر خفی، یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی جگہ مؤثر ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا تاثیر دل کے ذکر کی ہے، یعنی ذکر خفی کی۔ الحمدللہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں دونوں ذکر موجود ہیں، مقبول ہیں، اور ان کی اجازت مریدین کو دی جاتی ہے۔ ذکر بالجہر اجتماعی طور پر ہوتا ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر اپنے گھر میں علیحدہ حجرے میں کرنا چاہے اور ایسی جگہ ہے کہ گھر والے اس سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ ذکر خفی کو اپنا معمول بنا لے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذکر جو ہے، انسان بہت سے ذکر کرتا ہے، اور وہ سارے جو ذکر ہیں وہ سب انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ کوئی بیوی کا ذکر کرتا ہے، کوئی بچوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی دوست احباب کا ذکر کرتا ہے، کوئی اپنے سفر کا ذکر کرتا ہے، کوئی اپنی تعلیم کا ذکر کرتا ہے، کوئی کاروبار کا ذکر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ ذکر جس کا تعلق دنیا سے ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ایک ذکر ہے کہ جو سننے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، کرنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور جو اس ذکر میں آ کر بیٹھ جائے اس کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر۔ سب سے افضل ذکر اللہ تبارک و تعالی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس ذکر کو اپنا معمول بنایا، اور بالکل گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں آدھی رات گزر جانے کے بعد جب حدیث شریف کے مطابق مقبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندائیں اور صدائیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کر دیں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ ہم گناہوں کو بخش دیں، اس قسم کی صدائیں جب دی جاتی ہیں، اس وقت اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے، جس طرح کہ حضرت نے اس میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ذاکر پر بوقت ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ ذکر کرے گا رحمتوں کا نزول ہوگا تو اس کو خود فائدہ ہے، جو اس کے ساتھ ہے ذکر سن رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو اس محفل میں بیٹھا اس کو بھی فائدہ ہے۔ کس طرح؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کچھ فرشتے زمین پر سیاحی کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں پر لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں وہیں پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ذکر کر کے جب یہ واپس جاتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالق کائنات ان فرشتوں سے ایک سوال کرتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کرتے، مولا اس حال میں چھوڑا کہ وہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تمہید اور تقدیس بیان کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں مولا، تجھے دیکھا نہیں، لیکن بغیر دیکھے تجھے یاد کر رہے، بغیر دیکھے تیرا ذکر کر رہے۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے اس سب ذکر کرنے والوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا ان ذکر کرنے والوں میں ایک وہ بھی تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا، ان میں شامل ہو گئے، کیا وہ بھی بخشا گیا؟ پس خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، ذکر کی نیت سے نہیں آیا لیکن بیٹھا تو انہی میں تھا، جب وہ ان میں بیٹھا تھا تو جب میں نے ان کو بخشا
تو میں نے اس کو بھی بخشا۔ اسی سے پتہ چلا کہ جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، جو سنتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو ذکر کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو ان کی محفل میں بیٹھ جائے اس کو بھی فائدہ ہے۔ تو اس ذکر سے بزرگان دین اولیاء کاملین نے بڑے درجات اور مراتب حاصل کیے، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں ذکر بالجہر ذکر خفی دونوں ہیں۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ ذکر خفی اور ذکر بالجہر دونوں استقامت کے ساتھ کرتے تھے۔ اب اس کے ذریعے انہوں نے کیا مقامات حاصل کیے، کبھی خود اپنی زبان سے نہیں بتایا۔ ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ذاکر جب ذکر کرتا ہے تو کتنے مقامات اور درجات وہ طے کرتا ہے، اور کہاں سے کہاں اللہ تبارک و تعالی اسے اس ذکر کی برکت سے پہنچا دیتا ہے۔ والد گرامی کے ایک مرید مولانا عبد الرشید اشرفی جو آج کل موزمبیق میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور وہ وہاں پر تبلیغ دین میں مصروف ہیں اور بہت بڑا ایک مدرسہ چلا رہے ہیں۔ 1975 میں وہ پاکستان میں تھے اور اسلامک سینٹر ناظم آباد میں درس نظامیہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی دوران رات میں روزانہ حضرت اشرف المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، روحانی تربیت حاصل کرتے تھے۔ مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، چلہ کشی اور دیگر چیزیں یہ سب انہوں نے حاصل کی۔ غالباً یہ 75 یا 76 کا واقعہ تھا کہ والد گرامی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لے گئے۔ جب بھی آپ لاہور جاتے تھے آپ کا قیام حضرت علامہ مولانا سید خلیل احمد قادری اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر ہوتا تھا، جو اکبری منڈی میں واقع تھی۔ مولانا عبد الرشید اشرفی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ واقعہ ہمیں خود سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی، اور پنجاب کی سردی آپ کو معلوم ہے، حضرت کا معمول تھا کہ اس سخت سردی میں بھی آپ کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آتی، روزانہ 100 نفل پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے۔ تو مولانا عبد الرشید اشرفی دامت برکاتہم العالیہ بتاتے ہیں کہ حضرت جب اذان فجر ہوتی تھی تو ہمیں آواز دیتے تھے عبد الرشید اٹھ جاؤ، تو ہم بیدار ہو جاتے تھے، کہا وضو کرو جلدی نماز کا وقت ہو گیا۔ وضو کرتے تھے، حضرت کی اختتام نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مختصر ناشتہ کر کے اور نماز فجر کے بعد صرف 2 گھنٹے آرام فرماتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہی معمول تھا جو چل رہا تھا، رات میں 3 بجے میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی حضرت کے ذکر کی آواز سے۔ حضرت بڑے پیارے انداز میں جھوم جھوم کر ذکر کر رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی، سخت سردی تھی، کمبل اوڑے ہوئے تھا، میں نے کمبل سے منہ نکالا اور سنتا رہا۔ لیکن جب میں نے سائٹ میں دیکھا، کیونکہ میں اس طرف لیٹا تھا، حضرت بائیں جانب مصلی تھا، وہاں بیٹھ کر آپ ذکر فرماتے تھے اور نفل ادا کرتے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت موجود نہیں۔ کہتے میں حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں غور سے دیکھا تو آواز آ رہی ہے لیکن حضرت نظر نہیں آ رہی۔ اچانک میری نظر اوپر کی جانب ہوئی تو 5 یا 6 فٹ بلند ایک سطح ہے، اس پر مصلی ہے، اور حضرت اشرف المشائخ اس پر رونق افروز ہیں اور اسی انداز سے ذکر فرما رہے ہیں جیسا کہ زمین پر ذکر کرتے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں۔ اس آدمی نے یہ بتایا کہ میں نے سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا، غور سے دیکھا، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اتنی فٹ بلند حضرت تھے اور ذکر میں مشغول تھے۔ میں نے زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھا اور ایک خوف میرے اوپر طاری ہوا، میں دوبارہ کمبل اوڑھ کے سو گیا، لیکن بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ صبح حضرت نے آواز دی، فجر کا وقت ہو گیا، عبد الرشید اٹھ جاؤ۔ کہتے میں اٹھا، وضو کیا، آیا، حضرت کی اختتام میں نماز فجر ادا کی، حضرت نے مختصر ناشتہ کیا اور اس کے بعد آرام فرما ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد بیدار ہوئے، جب ناشتے پر بیٹھے تو کہتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا
کہ اب میں حضرت سے پوچھوں کہ رات والا واقعہ جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ اتنی بلندی پر ہیں اور آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے ولیوں کی شان، ان کا کشف، ان کی فراست ایمانی، ابھی انہوں نے دل میں سوچا اور حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبدالرشید رات کو تم نے جو کچھ دیکھا کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوا بس اللہ کا کرم، اگر کسی کو بیان کرنا ہے تو ہمارے انتقال کے بعد اس کا ذکر کرنا، ہماری حیات میں ذکر نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں بے نفس انسان۔ کوئی اور ہوتا تو وہ ریاکاری میں پھر شامل ہو جاتا کہ میری کرامت ہے، لوگوں کو بتاؤ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا، لیکن بتانے کے بجائے اس کو روک دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اس ذکر کے ذریعے کتنے مقامات طے کیے، کتنے درجات انہوں نے طے کیے، اور کیسی کیسی چیزیں ان کو نظر آئیں، انہوں نے مشاہدہ کیا۔ یہ سب ذکر کی وجہ سے ہوا۔ تو ذکر بالجہر اور ذکر خفی یہ دونوں سلسلہ اشرفیہ میں ہیں۔ حضرت اشرف المشائخ نے ایک مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شیطان کے لیے ایک کوڑا ہے، یعنی جب سالک لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل پر ضرب لگاتا ہے تو شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو اس ذکر کو جاری کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ قلب پاک اور صاف ہو جائے، اور جب قلب پاک اور صاف ہو جائے گا اس کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اس کا ذہن پاکیزہ ہوگا، اور جب قلب اور ذہن دونوں پاکیزہ ہوں گے تو اعمال و افعال و کردار بھی پاکیزہ ہو جائے۔ اب آئیے آگے دیکھیں، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذاکر سے شیطان ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب لا الہ الا اللہ وہ پڑھے گا تو حضرت اشرف المشائخ نے فرمایا کہ شیطان نکل کے بھاگ جاتا اور رحمان کا نور دل میں جلوہ گر ہو جاتا۔ تو جو شخص مسلسل ذکر کرتا ہے، ذکر بالجہر کرے یا ذکر خفی کرے، خود بخود وہ شیطان سے دور ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ذاکر پر بوقت ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ذاکر کو ذکر سے جو لذت اور حلاوت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ اب اس پر ذرا سا غور کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی پسندیدہ ڈرامہ ہو، کوئی فلم ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو بہت اس کو پسند ہو، جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں بالکل محو ہو جاتا، کھو جاتا، اور دنیا معافیہ سے بے خبر، اور سوچتا ہے کہ کوئی سین جو ہے وہ میری نظروں سے رہ نہ جائے، بڑے غور کے ساتھ انہماک کے ساتھ وہ اسے دیکھتا رہتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ تو ہے مجاز، ایک ہے نا حقیقت اور ایک مجاز، عشق حقیقی اور عشق مجاز۔ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر میں کھو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ پھر کوئی اور ذکر پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے محبوب کا ذکر کیا جائے، اور محبوب سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا ذکر کیا جائے، اور اگر اس دوران کوئی اور ذکر آ جائے تو اس کو بے چینی بے قراری ہوتی ہے کہ میں تو اپنے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، یہ درمیان میں کون آ گیا۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جب عشق مجازی کا یہ حال ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ذکر کو پسند کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کو محبوب رکھتا ہے، اس کے ذکر میں کوئی اور ذکر اور اس کے ذکر میں کسی کو مخل ہونا پسند نہیں کرتا، تو وہ خالق مالک، وہ محبوب حقیقی، وہ عشق حقیقی جب اسے حاصل ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت ہی کوئی اور ہوتی۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اگر وہ چیز دیکھ لیں جو ہم رات کو دیکھتے ہیں تو
تو ان تمام چیزوں کو بھول جائیں، پھر یہ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، اور پھر فرمایا وہ جھوٹ ہے اور یہ سچ حقیقت ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں چینل پر، ٹی وی پر، وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بزرگان دین اولیاء کاملین اپنے وظائف کے وقت، ذکر اذکار کے وقت جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ بالکل حقیقت ہوتی ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی انہیں دکھا دیا جاتا۔ اکثر آپ نے پڑھا بزرگان دین کے واقعات میں کہ ہونے والی بات انہوں نے پہلے سے بتا دی، ہونے والے خطرات سے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا، ہونے والے حادثات سے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا اور بچا لیا۔ یہ اسی سے ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر کیسے انسان یہ تمام چیزیں بتا سکتا ہے؟ یہ صرف ذکر کی برکت اور ذکر کی کیفیت جو ان پر طاری ہوتی ہے، کشف اور فراست ایمانی، اسی سے یہ تمام چیزیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو حضرت قطب ربانی نے فرمایا ذاکر کو ذکر سے جو لذت اور حلاوت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ اب آپ ایک اور مثال آپ سمجھیں، آپ حضرات درگاہ علیہ اشرفیہ میں ذکر کے لیے آتے ہیں، ہر جمعرات کو ٹھیک 10 بجے ذکر بالجہر ہوتا ہے، دور دراز مقامات سے سب آتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، عام طور پر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اور 2 تسبیح الا اللہ یہ ہم کراتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک تسبیح ہم نے کرائی لیکن روکنے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے کہ مزید ذکر کیا جائے، جیسے کوئی منع کر رہا ہے کہ ابھی روکو نہیں اور مزید کرتے رہو، اور لوگوں پر بھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک سما طاری ہو جاتا ہے، تمام خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ کرم ہو رہا۔ جب انسان کے دل پر رقت طاری ہو جائے ذکر کرتے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یا اس کو ذکر میں مزہ آنے لگے، تو سمجھ لو تار سے تار مل گیا۔ جب تار سے تار ملتا ہے تب کرنٹ آتا، تو جیسے کرنٹ آتا ہے تو بس انسان پھر بے خود ہو جاتا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، برکت اور فرشتے جو ذکر میں حاضر ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ مسلسل ذکر کرتے ہی رہے۔ اسی لیے اکثر بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ 1-1 گھنٹے تنہا یا 2-2 گھنٹے بالکل تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل وہ ذکر کرتے، کہ جو لذت، جو کیفیت انہیں حاصل ہوتی تھی، اور اس ذکر کے دوران جو مشاہدات انہیں ہوتے تھے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز انہیں عزیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، کب وقت آئے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کب وقت آئے کہ ہم وہ مشاہدات کریں، کب وقت آئے کہ انوار و تجلیات کی برسات ہو۔ یہ سب جو ہوتا ہے یہ صرف ذکر کی وجہ سے ہوتی۔ اب آئیے، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذاکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، انسان تو مرتا ہے، جتنے بزرگان دین ہیں، کتنے اس دنیا سے تشریف لے گئے، کتنے موجود ہیں، شروع سے آخر تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہی چیز مخالفین دوسرے انداز میں کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو تم نے خود نہلایا، خود کفنایا، خود اس کو جنازہ اٹھایا، نماز پڑھی، اور پھر لے کر قبرستان گئے، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، منو مٹی کے نیچے وہ پڑا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ مدد کرتا ہے۔ وہ تو خود محتاج ہے، اگر تم نہیں نہلاتے تو وہ خود کیسے نہاتا، اگر تم کفن نہ پہناتے تو وہ کیسے پہنتے، کیا وہ خود قبر میں جا کے لیٹ جاتے؟ جب اتنا مجبور آدمی جسے دوسرے نہلا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ بزرگان دین اولیاء کاملین مدد کرتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جب پکارو یہ آتے ہیں، یہ کیسی بات؟ اب دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر جسم پر ہے اور ہماری نظر روح پر ہے۔ نہلایا تو جسم کو گیا نا، کفن جسم کو پہنایا گیا، نماز جنازہ جسم کو سامنے رکھ کر پڑھی گئی، جسم کو ہی اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا، اور جسم کو ہی قبر میں اتارا گیا۔
جبکہ روح کو موت نہیں، روح زندہ ہے۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین جنہوں نے اپنی زندگی میں جب ان کی پاکیزہ روحیں ان کے مقدس اجسام میں تھیں، اس وقت عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی اور ذکر یہ کر کے انہوں نے اس روح کو اتنا پاکیزہ اور اتنا طاقتور بنا دیا کہ جب روح جسم سے علیحدہ ہوئی تو اس کے تصرفات میں اور اضافہ ہو۔ غور کرو کہ جب روح جسم میں تھی تب اس کی کیفیت یہ تھی کہ بغداد میں بیٹھ کر ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دے، تو جب روح اس جسم کے پنجرے سے باہر نکل گئی تب ان کے تصرفات کا حال کیا ہو؟ بھائی یہی فرق، ان کی نظر جسم پر ہے کہ تم نے نہلایا، تم نے کفنایا ایک مجبور آدمی، اور تم کہتے ہو مدد کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی طاقت عطا فرمائی، اور روحانی طاقت سے وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ فریاد رسی بھی کرتے ہیں، وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ تو فرق صرف یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ذاکر مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، جیسا کہ حضرت قطب ربانی نے فرمایا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہے؟ اسی طرح کہ اس کی روح زندہ ہے، اس کے روحانی تصرفات موجود ہیں۔ اب جو بھی وہاں جا کر فریاد کرے گا وہ اپنی روحانی قوت اور روحانی تصرفات کے ذریعے وہ اس کی مدد کرے۔ اب آئیے آگے چلیں۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا ذکر کرو اور ہر وقت ذکر کی فکر کرو، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں درجات کی بلندی ہے۔ اب اس جملے پر ذرا سا غور کریں، ذکر کرو اور ذکر کی فکر کرو۔ فکر کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ فکر سے کرتا ہے۔ اگر اس کو فکر نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ سو کر اٹھیں، آپ کو فکر ہے کہ مجھے آفس جانا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہے، پہلے سے ناشتہ کرنا ہے، اپنا لباس صاف کرنا ہے، یا نہانا ہے، غسل کرنا ہے، فکر ہے نا؟ تو جانے سے پہلے تمام کام کر لی۔ اور اگر فکر نہ ہو تو آرام سے بیٹھے۔ کہیں شادی میں جا رہے ہیں تو فکر ہے کہ مجھے جانا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی۔ کاروبار کر رہے ہیں تو فکر ہے کہ مجھے دکان پہ پہنچنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی بھی ادارے سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں شروع سے دیکھ لیں تو کسی مکتب میں جا رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، اور آگے بڑھے تو کالج میں، اور آگے بڑھے تو یونیورسٹی میں یا کسی دارالعلوم میں، ہر جگہ فکر۔ جس کو فکر ہوگی پڑھنے کی وہی پڑھے گا، اور جو بے فکرہ ہوگا وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی، گئے جا کر بیٹھ گئے، ایسے ہی اٹھ کر آ گئے، جو کچھ پڑھایا گیا کچھ ان کے دماغ میں نہیں آیا، کوئی توجہ نہیں تھی، اس لیے کہ فکر نہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ذکر کرو اور ذکر کی فکر کرو۔ فکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم یہ فکر کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کس وقت کرنا ہے، اور جو وقت متعین کر دیا جائے اس وقت مصلی پر موجود ہو۔ اب دیکھیں ٹائم کا مقرر کرنا کیوں ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ وظائف میں ٹائم کیوں مقرر ہے؟ ہمارا دین اسلام سب سے سچا دین ہے اور فطرت کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہے۔ اس کی جتنی تعلیمات ہیں آپ دیکھ لیں۔ اگر اوقات مقرر کرنا صحیح نہ ہوتا تو یہ 5 نمازوں کے اوقات کیوں مقرر کیے جاتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا نا کہ اے بندو ہم نے تم پر 5 نمازیں فرض کر دیں، پورا دن تمہارے پاس ہے یا 24 گھنٹے ہیں، کسی بھی وقت ادا کر۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ فجر کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے، عشاء کا یہ وقت۔ طلوع اور غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ کو سیٹ کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا نمازوں کے جو اوقات تبدیل ہوتے ہیں، گرمیوں میں الگ ہیں، سردیوں میں الگ ہیں، موسم بہار میں الگ ہیں۔ یہ کیوں ہے سب؟ یہ ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا اور بتا دیا کہ اوقات اس لیے مقرر کیے گئے کہ تمہارے اندر نظم اور ضبط پیدا ہو، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہو۔ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آپ پہنچ گئے، حکم ہوتا بھی کہیں بھی کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ ایک امام بنا دیا گیا، سب کو مقتدی بنا دیا گیا۔ وہ اللہ اکبر کہے تو سب جھکیں گے، وہ کہے تو سب کھڑے ہوں گے، وہ کہے تو سب سجدے میں جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟
یہ سب ڈسپلن ہے، یہ دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ اوقات کو مقرر کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ جو اپنے اوقات کو مینج نہیں کرتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح اٹھ کر دیکھ لیں مجھے پورے دن میں کیا کرنا ہے، اس کام کو لکھ لیں اور اسی کے مطابق سارے کام کریں، پورا دن بھی گزر جائے گا، سارے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ٹائم کو مینج نہیں کیا، جب وقت ملا جو کام کر لیا، جب وقت ملا جو کام کر لیا، تو پھر انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر کرو اور ذکر کی فکر کرو، کیا مطلب جو وقت ذکر کا تم نے مقرر کیا ہے اسی وقت تم اپنے حجرے میں یا اپنے مصلے پر موجود ہو۔ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے معمولات میں ہے استقامت۔ قرآن نے کہا ثم استقاموا، جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ استقامت کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا ذکر کرو، ذکر کی فکر کرو، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں درجات کی بلندی ہے۔ یعنی جب یہ بزرگان دین اولیاء کاملین ایک وقت مقرر کر کے، ایک مصلی، ایک جگہ مقرر کر کے اپنے معمولات کو اسی کے مطابق، اسی وقت کے مطابق ادا کرتے ہیں تو پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا حصول ہوتا ہے، اور وہ درجات و مراتب حاصل کرتے ہیں۔ ان کا قلب آئینے کی طرح روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے دیکھ لیتے۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، میرا یہ مصلی جو ہے یہ میرا ریڈار، جو کچھ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب بظاہر آپ کو مصلی محسوس ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، باطنی آنکھ۔ جس کی باطنی آنکھ کھلی ہے وہیں پر ہی سب کچھ نظر آ رہا۔ فرماتے ہیں کون مرید کیا کر رہا ہے، کس نے فجر پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، کس نے کیا کیا، یہ سب میں اپنے اس پہ مصلی پر دیکھ لیتا ہوں۔ لوگ تو ریڈار لگاتے ہیں، کوئی کیمرے لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے ولی کا دل اور اس کی آنکھ ہی کیمرہ، اللہ کے ولی کا دل اور اس کی آنکھ ہی کیمرہ، وہ اسی سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا کر اپنے قلب کو تمام شیطانی خیالات سے، وسوسوں سے، ان تمام چیزوں سے دور کر دیتا، اور اس کا دل رحمان کے نور سے روشن اور منور ہو جاتا ہے، تو پھر کیفیت یہی ہوتی کہ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے آج آپ کے سامنے حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد گرامی پیش کیا، جو آپ نے ذکر کی فضیلت میں بیان فرمایا، اور یہ ہندوستان کے ضلع گیا میں آپ نے مریدین معتقدین کی تربیتی نشست سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا۔ اب اس کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے جو کام انسان خود کرتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو اس کی ہدایت کرتا ہے تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ خود راتوں کو سوتے رہیں، خود ذکر اذکار نہ کریں، نمازوں کی پرواہ نہ کریں، اور پھر لوگوں سے کہیں نماز پڑھو، لوگوں سے کہیں ذکر کرو، لوگوں سے کہیں کہ فلاں کام کرو۔ نہیں، پہلے خود عمل کیا۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 سال کی عمر پائی، اور ساری زندگی ایک دن بھی ان کے معمولات میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح ان کے فرزند، ان کے جانشین میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے ساری زندگی ذکر خفی، ذکر بالجہر، دعائے حفظ البحر، دلائل الخیرات، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، نوافل، یہ تمام چیزیں آپ نے کی، اور ایک دن بھی اس میں غفلت نہیں ہے، استقامت کے ساتھ۔ اور جب استقامت کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات و مراتب عطا کی۔ جس کو جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اسی کا کام ہو گیا، جس کو جو کچھ عطا کیا
اور جو کچھ چاہا اس کو عطا کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ذکر کی برکت سے ہیں۔ تو ہم اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذکر بالجہر اور خصوصاً ذکر خفی کو اپنا معمول بنائیں۔ ذکر خفی کے ساتھ خصوصاً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر بالجہر جو ہے یہ سب کے بیچ میں نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے بہت سے مقامات اور بہت سی محافل ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سے ناواقف ہیں، اب وہ دیکھیں گے کہ آپ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ کیا آدمی بیٹھا ہوا یہ گردن کو گھما رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے مقامات پر ذکر خفی بہترین چیز، اس کو اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، سوتے جاگتے کریں، سواری میں کریں، اپنے کاروبار پہ کریں، اپنے گھروں میں کریں، اپنے گھروں کو اس کے نور سے روشن اور منور کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کا قلب نور الہی سے روشن اور منور ہو جائے گا تو ہوتے ہوتے پھر مشاہدہ بھی کھل جائے گا، اور مشاہدہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، ذاکر پھر ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتا، پھر ان چیزوں کا بھی وہ مشاہدہ کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً استقامت عطا فرمائے، کیونکہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک چیز ہم آج کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، اکثر جس طرح کے آج کل کے جو سالکین ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایک دن پڑھا پھر 10 دن چھوڑ دیا، پھر ایک دن پڑھا 2 دن چھوڑ دیا، تو اس سے پھر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن جو اس کے فیض و برکات اور اس کے ذریعے جو درجات، جو مراتب، وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے استقامت ضروری ہے، شوق ضروری ہے، فکر ضروری ہے۔ ذکر کرو، ذکر کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔